کہ اے جڑی زمین اے جڑی قومی کرتا ہے اے رب تو علاوہ کسی اور کے نہیں چکنی چاہیے. اسی اللہ تو علاوہ کسی اور کو نہیں کرتے. اے وجہ ہے کہ باقی میں ساری دنیا ساڈے تو ڈرتی ہے. سبحان اللہ. اس وجہ کو رب نے سانو مقام عطا کیتا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے مومناں کو غم تو نجات دینے ہیں, مومناں کو غم دور کر دینے ہیں. کہ دوستو قرآن کریم نے لفظ مومنین کا استعمال کیا ہے. رب نے ہر بندے کی ذمہ داری نہیں چکی. کیوں؟ اس واسطے کہ رب دے در تے آوندا ہی صرف مومن ہے. سبحان اللہ. رب دے در تے صرف کون آوندا ہے؟ میں جمعے تے کئی پڑھانا وا تے بندے تھوڑے جہے کو گلاں تھوڑی جہی سبق کرنا چاہتا ہوں اپنے انہوں نہیں وہ قرآن نے کیتیاں نے. کیوں جی حاجی صاحب تے گلاں کرنیاں چاہیے نے بندیاں نال. جدوں بندے ہو کے انشاءاللہ جی مینوں یاد آیا تو میں گل کراں گا کیونکہ میری کوشش یہ ہوئی ہے ساڈا پھر الحمدللہ جڑے علماء دیوبند نال علماء حق نال تعلق ہے ساڈیاں تقریباً دو چیزاں تے لازم ہوندیاں. اور کوئی ہوے بھاویں نہ ہوے. ایک اصلاحی پہلو ضرور ہوتا ہے تو دوسرا عقائد و نظریات کی گل ضرور ہے. وہ کرن تو بغیر اسی نہیں دے نہیں. دوستو میں سمجھانا کی گزارش کرنا یہ چاہنا اللہ کہتے ہیں مومن بندے کی خاصیت علامت یہ ہے کہ وہ رب تو علاوہ کسی اور اگے جھکدا بولو ذرا تے آ جڑے عجیب قسم کے مومنین ہن مار کیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اے جناب قبر کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں قبر تے آندے اسی مومن بھی ہیں. اے جناب درباراں دے اوپر جا کے تے کئی دن انہاں درباراں دے طواف بھی کرتے ہیں تے کہتے ہیں اسی مومن ہاں. اللہ فرماتے ہیں خبردار او ایمان والے کی صفت نہیں. اگر طواف کرنا ہوے فقط بیت اللہ کا کرنے نے تے جے گردن جھکانی ہوے تے صرف رب دے سامنے جھکاندے نے اور کسی کو مومن ڈردا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جدوں بنایا نا پیدا بنایا تے بنا کے رب نے مفت جنت عطا کر دی. اللہ نے کہا ایتھے رہ تیرا مقام اے تیرا تیری رہن کی جگہ ہے. قرآن نے ساری گل بیان کی. تم تے تیری بیوی دوویں ایتھے رہو. اے ساری جنت بھی تہاڈی ساری نعمتاں بھی تہاڈیاں تے اے جڑا درخت ہے نا اے جڑا درخت ہے یہ قریب نہیں جانا. قرآن نے کی کیا ہے اس درخت کے قریب نہیں. حضرت آدم علیہ السلام ٹور گئے یہ جو ہے کہ نہیں بولو یار. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب ٹور گئے تے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہن ذرا جاؤ دنیا کی. ہن دنیا جنت کے اندر ساری ٹینشن نہیں. ایتھے اسی تے پاکستان دے رہنے ہیں ساڈیاں تے ٹینشن مکدی نہیں. ٹھیک ہے گھروں بلکہ ہن پہلو تو گھروں نکلدا سی تے ٹینشن شروع ہو گیا ساڈا ہن گھر دے وچ ہی شروع ہو جاندی ہے. بہت ساری پریشانیاں. اللہ سارے ملک کی حفاظت کروا بڑی پریشانیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں گل سنو جدو کوئی پریشان ہوئے تھی ہوں سوچی یہ پہ ہو نا کہ پریشان بندہ ہوئے بیمار ہوئے لاچار ہوئے کوئی جناب کسی قسم کی پرابلم ہوئے یا اللہ وہ پریشانی کا حل کھے کول ہے. اللہ فرماتے ہیں اس پریشانی کا حل میرے کو علاوہ ہور کھے کول ہے. تسی ذرا میرے نال گل تے کرو اور تسی میرے نال آ کے میرے نال لو تے لاؤ میرے نال آ کے گل تے کرو. میرے کولوں منگنا تہاڈا کام تہاڈی پریشانی نوں دور کر دینا میرا کام. جس کی مثالاں قرآن نے دتیاں نے. آؤ پھر قرآن کریم کھولی. قرآن کی کہتا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آؤ نظر تھانوں اسی اپنے ایک ہور نبی کا قصہ سنائیے. کیڑا میرا نبی ساری زندگی اپنی قوم دے وچ کھڑے نے امت دے وچ کھڑے نے تے کھلو کے لوکاں نوں اچھائیاں دی دعوت دتی برائیاں تو بچن دے طریقے دس رہے نے. لیکن کون کوئی عجیب سر پھری ہے نبی وال دھیان ہی نہیں کر رہے. اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ہر بندہ مگن نظر پیان ہے مشروب نظر پیان ہے.
ایک دن اللہ کے نبی کھڑے نے تے کھلو کے بڑا غصہ آیا قوم دے میرے رب کریم اے میرے پروردگار تیرا نبی جیڑا بھی ہوندا ہے وہ تیری رحمت کا پیغام ہوندا ہے وہ تیری رحمت کا میسج ہوندا ہے اللہ تم مینوں گل کے انہاں لوکاں تے رحمت کیتی ہے پر اے تے تیری گل ہی نہیں کردے اے تیرے ول دھیان ہی نہیں کردے اے تیرے ول توجہ ہی نہیں کردے ایک دن اللہ کے نبی کھڑے نے تے کھلو کے جناب والا پوری قوم نوں جدوں سمجھایا قوم نے بالکل انکار کیتا نبی دی گل ول دھیان ہی نہیں کیتا اے نبی کھڑے نے ایک دن کھلو کے اپنا دامن پھیلا دیتا چوڑی پھیلا دیتی تے آنسو بہا کے کہندے نے میرے پروردگار میں انہاں نوں تیرے ول بلانا اے توجہ نہیں کردے میں تیرے در تے جھکن دا درس دینا اے دھیان نہیں کردے میں انہاں نوں تیرے ول بلانا اے بالکل میریاں گلاں نوں نظر انداز پہ کردے نے تے ہن میں تیرا محبوب ہن میں تیرا نبی ہن میں تیرا یونس تیرے سامنے چوڑی پھیلانا تے آنسو بہانا دامن پھیلا کے میں عرض کرنا کہ رب کریم اے تیرے نافرمان نے انہاں ساریاں نوں تباہ کر دے اے تیرے نافرمان نے تیری گل میری بھی نہیں پہ من دے تیری بھی نہیں پہ من دے فلہذا انہاں دے اوتے اپنا عذاب نازل کر دے حضرت یونس اے گل کر کے گھروں باہر نکلے نے بستی والیاں نوں تو جدا ہو گئے نے ٹرتے ٹرتے ایسے کر کے گھروں باہر نکلے نے قوم نوں پتہ چل گیا کہ حضرت یونس نے بد دعا کر دیتی ہے ساڈے لیے یہ دعا کیتی ہے کہ ساڈے اوپر رب دا عذاب نازل ہوے تے قوم دے جننے بھی سیانے سیانے بندے سن انہاں نے جلدی دے نال اے بچیاں نوں جناب والا ماما تو جدا کر دیتا اے چھوٹیاں بچیاں نوں ماما تو جدا کر دیتا اے جانوراں چھوٹیاں نوں بڑیاں جانوراں تو جدا کر دیتا این کر کے بڑے جنے لوگ نے سارے سجدے وچ ڈگ پئے تے روਣ لگ پئے جدوں این کر کے اللہ پاک دی رب نے عذاب دے آثار دیکھے تے سارے ڈگ پئے سارے روਣ لگ پئے سارے پریشان ہو گئے کہ بالکل ہن عذاب دی آمد ہے ادھر انہاں دے دل ڈولے نے تے ادھر علامہ اقبال نے بھی کیا ہوئے گا کہ خدا رحم کرے اس دل پر جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے جڑے جڑے
دنیا والا بنا لے حضرت یونس کشتی دے وچ آئے نے اج میرا تے تہاڈا ملک پاکستان خراب عقیدے والے نال تے بڑی جستجو کر کے نال لگ جاندے نے پر رب نے قرآن والی نظر کریا کرو اللہ کے نبی نے کشتی وچ پیر رکھے آئے تے قرآن کہندا کشتی ڈولن لگ پئی بولو نا یار سبحان اللہ کہہ دو اہل نبی نے کشتی وچ پیر رکھے آ تے کشتی ڈولن بولو ذرا بولو ڈولن نہیں لگ پئی ڈوبن لگ پئی اے تے کہو کیوں جی ڈولن نہیں لگ پئی اوے اج 1400 سال تو بعد تسی کہندے ہو کہ پیر صاحب دا نام لئیے جو کشتیاں لا چھڈدا ہے کہندے ہو کہ نہیں بولو اج میں پہلے کیا کہ میں اج گل کرنا تسی نہیں کہندے جڑے کہندے نے وہ تے بولن نا لوگ کہندے نے اوے ساڈا پیر ڈوبیاں تار دینا ہے اللہ فرماندے تو پیر دی گل کرنا ہے ایتھے نبی نے کشتی پیر رکھیا تے کشتی ڈوبن لگ پئی یار نبی دے مقام یا کسی دا مقام ہوندا ہے آپ بولو نا بلند آواز اللہ کی قسم ہے اوے نبی دی اتنی شان ہوندی ہے جیڑی جگہ تے نبی پیر رکھ دے رہے اللہ دی ڈائریکٹ رحمتاں دا نزول ہوندا ہے سبحان اللہ ڈائریکٹ رب دی رحمتاں دا کی ہوندا ہے نزول ہوندا ہے تے جے نبی ہوے تیرا تے میرا سبحان اللہ پوری کرو